بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو ثواب پہنچانے کے مسنون طریقے۔ مجموعی طور پر میت کو ایصال ثواب کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، مرحومین کے لیے دعا کرنا۔ اس کے درست ہونے پر تمام علماء اہل سنت والجماعت متفق ہیں اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ حق تعالی مسلمانوں کو اپنے متوفی و مرحوم دینی بھائیوں کے لیے دعا کرنا سکھلاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ نمبر 2، مالی عبادتوں کے ذریعے، یعنی نفلی صدقات، نفلی قربانی وغیرہ کے ذریعے۔ اس کے جائز ہونے پر بھی سبھی علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 728 ہجری تحریر فرماتے ہیں کہ ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور ایسی ہی دوسری مالی عبادت کا، جیسے غلام کو آزاد کرنا۔ اس سلسلے میں صریح حدیث پاک بھی موجود ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ نیز خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانی کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور لیا اور کہا، اے اللہ، یہ قربانی تیرے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی طرف سے۔ پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور جانور کو ذبح فرمایا۔ نمبر 3، نفلی حج کے ذریعے ایصال ثواب بھی درست ہے۔ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے حج کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حدیث کی کتابوں میں صراحت سے اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمانے لگی کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں اور حج نہیں کی ہے، تو کیا میں اس کے لیے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، اس کے لیے حج کر سکتی ہو۔ نمبر 4، بدنی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، جیسے نفلی نماز، نفلی روزہ، قرآن کا ثواب وغیرہ۔ اس پر حنفیہ اور حنابلہ اور مالکیہ متفق ہیں۔ نیز اکثر شوافع محققین نے بھی اس مسئلے پر حنفیہ و مالکیہ اور حنابلہ کی رائے کو قبول کر لیا ہے۔ بدنی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب کے صحیح ہونے پر بکثرت احادیث مروی ہیں، صرف چند نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ آپ نے مرحومین کی طرف سے اس کے ولی کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مر جائے اور اس کے ذمے روزہ قضا ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے پر سورہ یاسین پڑھنے کو فرمایا۔ آپ نے مردوں پر یاسین پڑھا کرو۔ نیز ایک حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ
میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب کس طرح حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد حسن سلوک یہ ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے لیے بھی نماز پڑھو، اور اپنے روزے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے لیے بھی روزہ رکھو۔ الغرض بدنی عبادت مثلا نفلی نماز، نفلی روزہ، قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ سے ثواب پہنچانا درست ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے جملہ 4 طریقے مسنون ہیں۔ نمبر 1، دعا کے ذریعے، مالی عبادت یعنی نفلی صدقات، نفلی قربانی وغیرہ۔ نمبر 3، نفلی حج کے ذریعے، حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ نمبر 4، بدنی عبادات کے ذریعے، مثلا قرآن شریف پڑھ کر، نفلی نماز پڑھ کر، نفلی روزہ رکھ کر وغیرہ سے بھی میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ فاتحہ کا سنت طریقہ، چنانچہ فاتحہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو مذکورہ 4 طریقوں کے ذریعے یا کسی بھی ایک طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے۔ مثلا مالی عبادت کے ذریعے، جیسے غریبوں کو کھانا کھلا کر، یا نفلی صدقات یا نفلی قربانی کی جائے اور اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے، یا نفلی حج کے ذریعے، یعنی نفلی حج کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے، یا بدنی عبادت کے ذریعے، مثلا قرآن شریف پڑھ کر، نفلی نماز پڑھ کر یا نفلی روزہ رکھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ کھانا سامنے رکھ کر اور دنوں کی تخصیص کرنے اور انہی دنوں میں فاتحہ کو ضروری سمجھنا غلط ہے، اور علماء دیوبند اسی کے قائل ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نفس ایصال ثواب بلا التزام تاریخ، دن، ہیئت وغیرہ کے قرآن کریم، تسبیح، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، غربا کو کھانا کھلا کر وغیرہ کچھ دے کر جب توفیق ہو، شرعاً درست اور نافع ہے۔ سب سے بہترین ایصال ثواب، سب سے بہترین ایصال ثواب نفلی صدقہ کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچانا ہے۔ پھر صدقے میں بھی بعض وہ ہیں جن کا اثر اور نفع محدود وقت تک ہے، اور بعض نفلی صدقات وہ ہیں جن کا اثر اور نفع دیر پا اور زیادہ ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہی دیر پا نفع والا صدقہ سب سے بہترین ایصال ثواب ہے۔ مثلا مسجد یا مدرسہ تعمیر کرا دینا، کنواں کھدوانا وغیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواں کھدوانے کا مشورہ دیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی میت کے لیے اس طرح کا ایصال ثواب کریں تاکہ میت کو زیادہ دیر تک ثواب ملتا رہے۔ یہ سب سے بہترین ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے بعد دعا کن الفاظ میں کریں؟ میت کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے نفلی صدقہ یا نفلی نماز یا نفلی روزہ، نفلی حج یا قرآن شریف پڑھ کر صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں اشخاص کو پہنچا دیجئے۔ اس طرح کہہ دینے سے ثواب پہنچ جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔